على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاضلہ عالمہ سخیہ منیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی تھی، 4 شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی، کیونکہ آپ کی نسل سے ہی یعنی حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے بڑھی۔ اولاد تو دیگر شہزادیوں کی بھی ہوئی لیکن وہ زیادہ عرصہ تک دنیا میں نہ رہ سکی، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد آگے بڑھی اور انہی کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کا سلسلہ آج تک اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یعنی 41واں سال تھا حضور علیہ السلام کی عمر شریف کا، اور یہ حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، تو یہ 41واں سال تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے فرمائی تھی کہ آپ کی گود مبارک سے بیک وقت ایسے خوبصورت ہیرے پیدا ہوئے، ایسی خصوصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے راہیں سیدھی کر دی۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فقر، غنا اور سخاوت کی بات کریں تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی سخاوت کی بات ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عبادت، ریاضت، سخاوت، فقر و غنا، پردہ داری، حیا، شریعت، یہ تمام چیزیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے چلیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اللہ۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فقر و غنا کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے وہ نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اترا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حضور میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی تمہارے باپ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں کہ جن کو ہم سن کے سبحان اللہ کہیں اور اس کے بعد چھٹی، یہ باقاعدہ عمل کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ رمضان المبارک آ چکا ہے اور ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود ہم لوگ روزے نہیں رکھتے، بالکل نہیں ہے، روزے نہیں رکھتے ہم لوگ، نہ رمضان کا احترام کرتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی غلامی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم ان کے در کے غلام ہیں۔ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے
حکم پر چلتا ہے بلکہ وہ اشارے پر چلتا ہے کہ میرا مالک مجھے اشارہ تو دے، میں اپنی جان قربان کر دوں۔ یہ ہوتی ہے غلامی۔ یہ غلامی نہیں ہوتی پیٹ بھر کے کھا لو، صبح کو کھا لو اور سارا دن چرتے رہو، اور پھر اس کے بعد شام کو پھر کھا لو اور پھر غلامی کا جو ہے وہ دعویٰ کرو۔ ایسے بات نہیں بنے گی۔ غلامی ہوتی ہے اپنے مالک کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عبادت ریاضت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ساری ساری رات بیت جاتی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ رات کو کھڑی ہوتی نا نماز کے لیے، نوافل ادا کرنے کے لیے، تو ایک سجدے کے اندر پوری رات گزار دیتی، سبحان ایک سجدے اللہ، کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ رب کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی کہ اے مالک، تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، تیری بندی جی بھر کے تجھے سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ ایسے حضرت امام حسین نے سجدے نہیں کیے کربلا کے اندر جا کے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہوتا ہے، اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم لوگ بیان کرتے ہیں ممبروں پر اور آپ لوگ سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوتیں ایسے نہیں ہو گئیں کہ انہوں نے ایسے کر دیں تلاوتیں۔ گود تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس گود سے یہ ہیرے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے موبائل میں لگی ہوئی ہیں کہ جناب وہ ہمارا جو ہے کوئی میسج رہ نہ جائے، ہم اس کو پڑھ لیں۔ کسی سہیلی نے بھیجا ہے، آج مہندی کا ڈیزائن بھیجا ہوگا، آج کپڑے کا ڈیزائن بھیجا ہوگا، آج فلاں نے یہ بھیجا ہوگا، اور اس کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اور دوسری بات ذہن کے اندر رکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بتول ہے، اور بتول اسے کہا جاتا ہے جس کو حیض و نفاس نہ آئے، یعنی کسی لمحے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپاک نہیں ہوئی، ناپاک نہیں ہوئی۔ آپ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، گھر میں چکی چلاتی ہیں، حضرت امام حسن و حسین کے لیے خود چکی چلا کے آٹا بناتی ہیں ہاتھ کی چکی پر، تو پھر بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ آج گھروں کے اندر ٹی وی لگا ہوا ہے اور نیٹ لگا ہوا ہے اور کیبل لگی ہوئی ہے، موبائل چل رہے ہیں، اور دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب دین نہیں ہے تو نسلوں کو دین کیسے دیں گے آپ؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسجدوں کے اسپیکر چلتے تھے، علماء بیان کرتے تھے، کوئی اچھی بات جو ہے ان کے کانوں میں پڑ جاتی تھی۔ یہ اسپیکروں پر پابندی لگی اور گھروں کے اندر عورتیں آزاد ہو گئیں۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ دین تو پہنچنا بند ہو گیا، لیکن بے حیائی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے پہنچی، بے حیائی بڑھ چڑھ کے پہنچی۔ اللہ۔ اور یہ سوشل میڈیا دیکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ جیسے مزاج کے خود ہوتے ہیں وہ وہی کچھ دیکھتے ہیں، ان کے دوست بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آگے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی جو غلام ہوگی نا، وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی ایسے ہی کرے گی، وہ ان کو گھٹی بھی قرآن کی دے گی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو، بس دین جو ہے وہ برائے نام ہو، دین پر زیادہ عمل نہیں ہوتا ہم سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، آپ نے اتنی بڑی قربانی دے دی میدان کربلا کے اندر، وہ ایسے نہیں دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرما دیا تھا، بلکہ سب اہل بیت کو پتہ چل گیا تھا، بچپن کے اندر ہی امام حسین کا بچپنا ہی تھا کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین کو یہ امت شہید کر دے گی۔ جس ماں کو پتہ ہو کہ اس کے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا، اس کے صبر کا اندازہ دیکھیں آپ۔ یہ ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر صبر نہیں کیا، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی خیرات تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی۔ اس لیے کہتے ہیں ماں دی گود درسگاہ پہلی، اتھوں زندگی دا نسب العین بندا، اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا، جے ماں شرم و حیا دی ہووے پیکر پھر لال بھی سخی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تربیت ہوتی ہے، تربیت کا اثر ہوتا ہے سارا۔ آج ہماری نسلوں کے اندر دین کیوں نہیں ہے؟ دین اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے دین دیا ہی نہیں ہے۔
دین ہم نے دیا ہی نہیں ہے، اور جو بچہ حفظ کرنے آ جائے ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جلدی کر تو اسکول داخلہ لینا تو نے۔ اور جو حفظ کر کے جاتا ہے، مجھے 20 سال ہو چکے ہیں پڑھاتے ہوئے، جو حفظ کر کے جاتا ہے خیر سے، میں نے کوئی اکا دکا دیکھے ہیں جن کے منزل باقی بچی ہو ختم ہو جاتی، اللہ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک لفظ جوڑ کے، ایک ایک آیت جوڑ کے کس طرح ہم بچوں کے حفظ کرواتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت صرف قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے، یہ عمل کا نام ہے۔ اس لیے بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت امام حسن و حسین یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی جب بات آئے نا تو سمجھ جایا کرو کہ مالکوں کی بات آ گئی ہے، ہم نے سر جھکا کے سننی ہے اور دل لگا کے اس پر عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ انشاءاللہ۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا پیار تھا۔ چونکہ آپ کی سیرت کے حوالے سے ہم مفصل گفتگو نہیں کر سکتے، ہم انشاءاللہ جمعہ پر اسی عنوان پر گفتگو کریں گے، تو ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں، فقر و غنا، صبر، استقامت، صداقت، شرافت، شجاعت، عدالت، ان تمام صفات نے سیدہ کے در سے خیرات پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے گھر سے ہی دین آگے چلا ہے۔ جو ان کے در کا نوکر نہیں ہے نا، وہ غلامی رسول کا دعویٰ ہی نہ کرے، اور نہ اس کے اندر کوئی دین ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ڈھلی ہوئی تھی، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی یہ شان ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم ہوگا کہ نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، کہ اپنے سروں کو جھکاؤ اور اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پردے میں آپ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پردہ کرنے والوں کو ہی جنت ملے گی۔ بے پرد عورت جو بال کھول کے، اب تو بات بڑھ گئی ہے، بہت آگے بڑھ گئی ہے، بال کھول کے جو عورتیں بازاروں میں پھر رہی ہیں، اور اب بات تو بڑھ گئی ہے یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہو کر جس کو فنا ہے، جو مٹی سے بنی ہے، جس نے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، یاد رکھیں۔ اس لیے اپنی نسلوں کو دین دے کے جاؤ۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ صورتحال بڑی عجیب ہے۔ مجھے یہ بتائیے ایمانداری کے ساتھ، جن کو خود مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو، جس اولاد کی ماں کے اندر دین نہ ہو، جب ماں کے اندر دین نہ ہو آگے نسل میں کیسے ہوگا؟ اور بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ۔ ایک بات کیا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ ایک فرد بغیرت، ایک مرد بغیرت اور ایک فرد بغیرت۔ کہتے تھے جب ایک مرد بغیرت ہوتا ہے نا تو ایک ہی فرد بغیرت ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، مطلب بیٹی کو حیا نہ دے، پردہ نہ دے، تربیت نہ کرے، تو ایک بندہ اگر فرض کیا تو اس کا ایک ہی ہے۔ اگر ایک بندہ بیٹی کو تربیت نہ دے، آگے نہ سمجھائے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس نے ایک آنے والی وقت کی جو ماں بننے والی ہے اس کی تربیت نہیں کی۔ وہ کہتے تھے کہ ایک مرد بغیرت، ایک فرد بغیرت، ایک ماں بغیرت، پورا خاندان بغیرت۔ اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر دین باقی رہے تو کوشش کریں کہ ان کے در کی غلامی کر کے جائیں عملی طور پر۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے حوالے سے ہم صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے امی جان، جب آپ کو وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، امی جان میں نے غسل کر لیا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے خود غسل کیا
خود غسل کیا اور پھر آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئی اور ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا جسم دوبارہ کھولنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرا جسم دوبارہ کھولنا نہیں ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا امی جان مجھے کھولنا نہیں ہے، مجھے غسل نہ دینا، میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ اور 28 سال آپ کی یہ عمر شریف تھی۔ انشاءاللہ آپ کے وصال کے حوالے سے، آپ کی حضور کی ذات سے محبت کے حوالے سے انشاءاللہ جمعے پر بیان ہوگا۔ اور یاد رکھیے حضور سے محبت تو غلام بھی کرتے ہیں، امتی بھی کرتے ہیں، یہ تو شہزادی تھیں حضور، ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق اللہ